اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ تیسرا، سورت آل عمران، آیت نمبر 1 تا 9۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حی ہے، زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، فنا سے پاک، موت سے پاک ہے۔ القیوم وہ قائم رہنے والا ہے، قائم تھا، قائم ہے، قائم رہے گا، ساری مخلوقات کو پالنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ قرآن نازل فرمایا آپ پر، اور یہ قرآن سچا ہے اور پہلی آسمانوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل نازل فرمائی من قبل ھدی للناس، جو کہ اس وقت، اس زمانہ میں، حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں، حضرت موسیٰ کے زمانہ میں انسانیت کے لیے کامل اور مکمل ہدایت تھی۔ منزل الفرقان، اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تو اس میں ساری آسمانی کتابوں کے احکام نازل فرما دیے، صحیفوں کے احکام نازل فرما دیے۔ پہلی آسمانی کتابیں قرآن آنے کے بعد منسوخ ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب قیامت تک ہر انسان ان آیات پر عمل کرے جو قرآن ہے۔ قرآن اللہ کے احکام ہیں، اس میں اللہ کے احکام ہیں۔ آیات احکام کو کہتے ہیں، لیکن جو ان کا انکار کرے، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اللہ کے احکام کا انکار کرتا ہے، اللہ کے قرآن کا انکار کرتا ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں اور انتقام لینے والے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی شے اس سے مخفی نہیں، بھلا انسان کے عقائد اور اعمال اس سے کیسے مخفی رہ سکیں گے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماں کے رحم میں انسان کی شکل و صورت بناتا ہے، کیف یشاء جس طرح چاہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آپ پر محکم آیات، یعنی وہ احکام جو کھلم کھلا ہیں اور جن کے سمجھنے میں اور عمل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، ان کو محکم آیات کہتے ہیں، اور وہی اصل کتاب ہے، اور انہی پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عمل کیا جائے، جیسے توحید ہے، رسالت ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، معاشرت میں، معاملات میں اللہ کے جو واضح واضح احکام ہیں ان پر عمل کرنے کو حکم ہے، اور جو متشابہات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس تمہارا کام ہے ادھر میرا حکم آئے ادھر عمل ہو جائے۔ مثلا اللہ ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ ساری متشابہات آیات ہیں۔ اور اسی طرح حروف مقطعات جو قرآن میں 29 آئے ہیں وہ بھی متشابہات ہیں، تو ان کی جستجو میں نہیں پڑھنا ہے، ان کی چھان بین میں نہیں پڑھنا ہے، اور جو اللہ کے منکر ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ڈاواں ڈول ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ ان آیات کی جستجو میں پڑھتے ہیں تاکہ ان سے کئی مطلب لیے جا سکتے ہیں، کئی مطلب، تو وہ اس طرح اس کو پھیلاتے ہیں تاکہ اہل ایمان اور صحیح عقیدہ والے اللہ کے بندے حضور نبی پاک کے فالورز وہ شک و شبہ کا شکار ہو جائیں اور ان کے ایمان بھی ڈاواں ڈول ہو جائیں، اور ان کی طویلات کرتے ہیں، ان کے نئے نئے مطلب نکالتے ہیں، جس طرح کہ آج کی دنیا میں ہو رہا ہے۔ بعض مستشرقین عجیب عجیب مطلب نکال کے لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں، عقیدے کو خراب کرتے ہیں،
توحید کو متاثر کرتے ہیں، اللہ کی بندگی میں جو لوگ مشغول ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ متشابہات کی تعویلات، متشابہات کے مطلب اور معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، اور جو پختہ علم والے ہیں، کامل علم والے ہیں، پختہ علم والے، پختہ یقین والے لوگ ہیں، ان کا یہ اعلان ہے کہ اللہ، ہم محکمات پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جس طرح تو نے حکم کیا ہے متشابہات پر، وہ بھی ہم تیری طرف سے سمجھتے ہیں، اور جس طرح تیری منشا ہے اس سے ہم عمل کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں، اور جو بے وقوف ہیں وہ چونکہ چنانچہ البتہ لیکن حاضہ میں اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، اپنی دنیا بھی برباد کر لیتے ہیں، آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اور جن کو اللہ نے علم دیا ہے، عقل دی ہے، فہم دیا ہے، اور کامل ایمان اور پختہ یقین دیا ہے، وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ، ہمارے دل کو شک و شبہ سے پاک رکھنا، ہمارے دل تیرے اوپر جو یقین ہے اس میں ڈاواں ڈول نہ ہو، جو تیرے احکام ہیں اس پر ہم عمل کر رہے ہیں اس میں شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو۔ جب تو نے ہدایت دے دی ہے تو ہمیں ہدایت پر ہی زندہ رکھنا اور ہدایت پر ہی موت دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی جناب سے رحمت دے، انک انت الوہاب، تو بہت بخشنے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اللہ تیری شان ہے کہ تو نے سارے انسانوں کو حشر میں اکٹھا کرنا ہے، وہاں برے اپنے انجام کو پہنچیں گے اور نیکوکار کو تو انعام دے گا، راضی ہوگا، جنت عطا کرے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تو اپنے وعدہ کی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔